بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ جو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس میں جیسا اکثریت لوگ، چند طبقہ جنہوں نے میلاد کو ایک عید مقرر کر کے اس کے اوپر جو جشن وغیرہ منائے جاتے ہیں اور جو اس کے اوپر اخراجات کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی کہے کہ یہ اخراجات کرنے غلط ہے، زیادہ فضول خرچی میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ فضول خرچی بنا رہے ہو، باقی اور جو کام اپنی شادیوں پہ کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، بے شک وہ بھی فضول خرچی ہے۔ قرآن میں فضول خرچی کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، قرآن کی سورۃ ہود کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، یعنی کہ تم قائم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا جاتا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں وہ بھی، اور اس میں کمی پیشی مت کرو۔ تطغوا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، ادھر ادھر ہو جانا، زیادتی کرنا یا کمی کرنا، کچھ بھی ایسا عمل کرنے سے اللہ نے روک دیا۔ تو اس آیت میں چونکہ یہ بدعت کے اوپر ایک بہت واضح آیت ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ اسی طرح قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی حکم کہاں دیا جا رہا ہے؟ قرآن میں، چونکہ نبی کے دور میں قرآن نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا، تو اسی میں اللہ پاک نے اپنا دین کو مکمل کامل، جس طرح کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور تمہارے لیے پسند فرمایا فرما برداری والا فیصلہ، یعنی کہ تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے فرما برداری کرنی اللہ کی۔ اسلام دینا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، تسلیم سرخم کر دینا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، قانون۔ تو لہٰذا اپنا فیصلہ، تمہارا قانون ہونا چاہیے کہ رب کی بات ماننی ہے۔ تو رب نے آپ کو اپنا فیصلہ قرآن میں نازل فرما دیا، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ ویسے ہی قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کمی پیشی کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح جس طرح آج اللہ نے فرمایا کہ آپ فضول خرچی نہیں کریں، وہ اگر کوئی شادیوں میں بھی کر رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے، یا کوئی عید منادم نبی منا کر وہ کر رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے لوگوں کو ان کی تعلیمات دینے کے لیے محفل مقرر کر کے لوگوں کو بلا کر دین کی تبلیغ کریں، یہ بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس کے لیے مخصوص ایک دن نہیں ہے، وہ پورا سال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ تھوڑی ہے صرف وہ ان کی پیدائش والے دن آپ تو لوگوں کو بلائیں، اور اس کے اوپر جو وہاں جو ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں یہ تو آج ہمارے سامنے ہیں، یہ تو اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں۔ تو لہٰذا ان کا عمل کرنا ہی نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی واعظ کرنی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا، یا قرآن پڑھ کر کسی کو تبلیغ کرنی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کے لیے پورا سال ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایک دن مقرر کرنے کے کوئی اللہ پاک نے نہیں کہا، کیونکہ یہ نہیں ہے، یہ مخصوص نہیں، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ تو مکمل آپ کی پوری زندگی آپ کو اللہ کی غلامی میں صرف کرنی ہے اور دینی ہے، اور اس کے لیے اوپر لوگوں کو نصیحتیں کرنی ہے، یا سمجھانا وغیرہ، یہ سارا کچھ ہمیشگی کے لیے ہے۔ تو اس کو مخصوص کر کے ایک دن بنا کر ایک چیز کریٹ کر دینا، اسی کو بدعت کہا گیا، جس کا اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا آپ نے ایسا نہیں کرنا، یعنی کہ ولا تطغوا، زیادتی نہیں کرنی، کمی نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا جس طرح آج لوگ تفرقے باز ہیں، وہ اللہ کا حکم کے انکاری بنے ہوئے وہی لوگ ہیں جنہوں نے تفرقے بنائے، وہی یہ میلاد بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری گمراہیاں وہ معاشرے میں دے رہے ہیں، اور سادہ تر لوگ، سادے لوگ، جو لوگ دین کو اتنی گہرائی میں ڈیپلی نہیں سمجھتے، وہ ان کی گمراہیوں کی وجہ سے آج گمراہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب لوگ جو اس کیفیت میں ہے کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ سمجھ پیدا کریں، لوگوں کے اوپر اپنا دین مت پھینکیں، خود تعلیم حاصل کریں۔ خود اللہ پاک نے اپنا پیغام، قرآن جیسی بڑی نعمت، یہ دیکھیں قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے اس کے لیے تم خوشی مناؤ، تو قرآن جتنی بڑی نعمت آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے خوشی مناؤ، یہ نہیں صرف ایک دن مناؤ، وہ آپ ہمیشہ مناؤ، اور اس سے ہدایت حاصل کرو۔
کیوں؟ کیونکہ اسی میں ہی اللہ پاک نے اپنا پیغام رکھ کے دیا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کا پورا ذمہ اپنے لیے اپنے سر لے رکھا ہے، جس میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج اکثریت کیا ہے؟ فقہ کے پیچھے پڑی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو فقہ کو پیچھے کیجئے، قرآن کی بات کو مانیے، قرآن میں جو چیز اللہ پاک نے مقرر کی ہے اس کے اوپر عمل پیرا کیجیے، ہو جائیے، نہ کہ لوگوں کے یا ان علماء کے جنہوں نے اللہ کی اس قانون کی اس باتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تفرقے بنے ہوئے ہیں اور اپنی منوا رہے ہیں، اور اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانونوں کے پیروکار بنے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیجیے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ خیر، یہ آج کے لیے یہ پیغام تھا اس میلاد کی وجہ سے یہ جو لوگ مناتے ہیں، تاکہ اس سے بچا جائے اور حق دین کی طرف مطلب سوچا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ السلام علیکم۔